नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दो तीन ख़बरें हैं और ख़बरें बताने से पहले आपको मैं बताऊं कि हालात अच्छे नहीं हैं। वो जो कह रहे थे कि इलेक्शन होते ही दूध और शहद की नहरें बहने लग जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मियाँ दे नारे बजणगे, वो सब कुछ नहीं हो रहा। हालात एक और सिमत की तरफ जा रहे हैं और जिस सिमत की तरफ इशारा कर रहे हैं वो सिमत भी अच्छी नहीं है और बड़ी गड़बड़ हो गई है। सच्ची बात है, समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और किसके कहने पे हो रहा है। किसी के कहने पे हो रहा है या खुद ब खुद ही हो रहा है। आज की खबरें देख लेते हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और इस बात के पीछे क्या पेश मंज़र में क्या है और पस मंज़र में क्या है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें इन तीन खबरों के हवाले से कि है क्या। इलेक्शन हुए, नतीजा आ गया। अब उसके बाद एक तारीख आ गई, वज़ीर आज़म बन जाएगा, सुबह में हुकूमतें बन जाएंगी, कारोबार हुकूमत शुरू हो जाएगा। चलो जी शाबाश, अच्छी अच्छी हुकूमतें बन जाएंगी, फिर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। दो तीन चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। पहली तो आज शेर अफजल मरवत PTI के बड़े जगादरी और वो इमरान खान की तरह बात करते हैं, इमरान खान जैसे लहजे में बात करते हैं, इमरान खान की तरह करते हैं। उनकी पहले गुफ्तगू सुनाई गई। पहले तो उन्होंने एक गुफ्तगू में कहा कि भाई ये 9 मई 6 मई कुछ नहीं होता, इस तरह तो होता रहता है और होता रहेगा। तो 9 मई वाली कहानी खौफ उन्होंने दफन कर दिया। दूसरा, फिर उन्होंने कहा, इंकशाफ किया कि कल रात तो जरदारी साहब मुझे फ़ोन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारे साथ इत्तेहाद कर लो। तो पीपल्स PMLN और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद कितना मजबूत है, इससे भी आपको, इस गुफ्तगू से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो शेर अफजल मरवत से इत्तेहाद करने के लिए जरदारी साहब कई फ़ोन कर चुके थे। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। दूसरी बात जो कि एक थ्योरी पर मबनी है कि आज जाहिर है बहुत कोहराम रहा जो है सोशल मीडिया पर कि नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, उनकी सियासत ख़त्म हो गई। मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा नहीं नवाज़ शरीफ ऐसे हमारे साथ हैं और वो पंजाब हुकूमत और शहबाज शरीफ को मुबारकबाद जो है वो उनको गाइड करेंगे। मरीम नवाज़ ने इसलिए ये ट्वीट किया कि किसी बंदे ने मरीम नवाज़ को और शहबाज शरीफ को मुबारकबाद ही नहीं दी, इसलिए कि वो अपनी तरफ से वज़ीर आला और वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए हैं। तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि असल शख्स तो नवाज़ शरीफ था, वो निकला है, तो लोगों की दिलचस्पी इसमें नहीं रही। फिर एक थ्योरी जो मार्केट में चल रही है वो ये है कि जनाब नवाज़ शरीफ के साथ डील यही थी कि नवाज़ शरीफ आएंगे, अपने केसेस ख़त्म कराएंगे और सारे उनके ऊपर से इल्ज़ामात ख़त्म होंगे, वो एक तरह से बरी-उज़्ज़िम्मा होंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। उसके बाद नवाज़ शरीफ ठंडे ठंडे लंदन चले जाएंगे, अपने बेटों के साथ और उनके बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। ये डील थी, लेकिन ये थ्योरी है, इसकी कंफर्मेशन कहीं से नहीं है। ये हवा में एक बात हो रही है। अगर ये बात हो रही है तो इसका मतलब है कि वोटर को धोखा दिया गया। वो जो अखबार में इश्तिहार छपे थे वो क्यों छपे थे, और ये जो नारे लगाए गए थे कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में कहा वज़ारत उज़्मा का ऐलान से पहले कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, हमारे कैंडिडेट वही हैं। तो इसका मतलब है कि उन्हें तो पता था कि नवाज़ शरीफ ने वज़ीर आज़म नहीं बनना, तो झूठ बोल रहे थे ये वोटर के साथ। नवाज़ शरीफ को ब्लैकमेल सामने रख के वोटर को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे। ये एक थ्योरी है। इस थ्योरी के अंदर और भी इम्कानात हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे ऊपर और धमाका खेज चीज़ एक और है, उस पर भी बात करते हैं। वो क्या है? अचानक मौलाना फजलुर रहमान साहब सामने आ गए और उन्होंने बड़ी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मौलाना सख्त गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि हम
نون لیگ اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بات ماننے کے تابع نہیں ہیں۔ ان انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور بڑی سخت دھاندلی ہوئی ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ جے یو آئی ایف کے جس کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ کامیاب ہوا ہے، وہ مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ گھر جا کے سو رہا تھا، اسے پتہ بھی نہیں تھا، اسے جگا کر بتایا بھائی تو جیت گیا ہے۔ دوسرا مولانا نے کہا کہ بھائی ہم ان جماعتوں کے نوکر نہیں لگے ہوئے، ہمیں پتہ ہے یہ دھاندلی ہوئی ہے اور بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ہم احتجاج کریں گے، ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے اور ہم اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھیں گے۔ پھر انہوں نے مولانا نے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جلتی پر جو تیلی کا کام کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کر ہمارے ساتھ اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھیں۔ اس کا مطلب ہے وہ جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ نہیں نواز شریف ہمارے ساتھ ہیں، مولانا نے تو کھل کے بات کر دی، انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، نواز شریف ہمارے ساتھ بیٹھیں گے۔ اس کا مطلب نواز شریف ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو اپوزیشن کس کی کریں گے؟ شہباز شریف کی۔ تو شہباز شریف کس کے بندے ہوئے؟ سمجھ آ رہی ہے کچھ آپ کو؟ پھر مولانا نے آن ٹاپ آف دیٹ، یہاں تک بات نہیں رہی، مولانا نے یہ بھی بتایا کہ میں نے ایک حکم دے دیا ہے، اپنے کارکنوں کو احتجاج کی تیاری کا حکم دے دیا ہے اور کارکن تیار رہے۔ اور مولانا کا کارکن بہت شدید غصے والا ہے، بہت منظم ہے، وہ انتہائی بڑا جو ہے اجتماع کریٹ کر سکتے ہیں، حکومت کو ٹاپل کر سکتے ہیں۔ 25-30 ہزار لوگ لانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور 25-30 ہزار لوگ بہت لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ لے آئیں گے اور پھر یہ حکومت کر کے دکھائیں۔ مولانا کے ساتھ ہوئی زیادتی ہے، مولانا کے جتنے بڑے بڑے جلسے تھے۔ اور اب دیکھیے دھاندلی کیسی عجیب و غریب ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی تو جیتی، مسلم لیگ نون کے سارے بڑے آدمی ہار گئے، چھوٹے چھوٹے جیت گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سعد رفیق ہار گئے، رانا ثناء اللہ ہار گئے، خرم دستگیر سے زیادہ سٹرونگ آدمی تھا ہی کوئی نہیں۔ جاوید لطیف جس نے نواز شریف کے نظریے کے ساتھ وفا کی، وہ ہار گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نظریہ شہباز شریف کا بکا، اور شہباز شریف کا نظریہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، دھاندلی ہوئی ہے تو دو طرفہ ہوئی ہے۔ نون لیگ کے سارے بڑے ہلا دیے گئے اور تحریک انصاف کے بندے جتا دیے گئے۔ خرم دستگیر صاحب کا میں نے انٹرویو کیا، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، اور اس کے بعد میں نے لکھا کہ بھائی اس پہ سوال کیا کہ چلو جی یہ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ تو کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ ہے، اور آپ کہہ رہے تھے ساٹھی گل ہو گئی ہے، تو آپ کے ساتھ کس نے دھاندلی کی ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ کے ساتھ کس نے دھاندلی کی ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ جو اگلی حکومت ہے نا، سکھ چین کی حکومت نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کو شیروانی پہننے کا شوق چڑھا ہوا ہے، اور وہ بڑے شوق سے شیروانی پہن کر وزیر اعظم کی کرسی پر چڑھ جائیں گے۔ لیکن نون لیگ کا بیانیہ ختم کر دیں گے۔ ختم تو آج ہی ہو گیا جب نواز شریف وزیر اعظم نہ بننے کی خبریں آئیں کل رات سے، کیونکہ ووٹر کو کچھ اور کہتے ہیں اور پھر اصل میں کہانی کچھ اور ہوتی ہے، اور بہت مشکل صورتحال ہو گئی ہے آگے نون لیگ کے لیے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کے لیے پریشر سسٹین کرنا مشکل ہوگا۔ 1 سال یا 1 سال سے کم عرصے میں کچھ نہ کچھ یہ حکومت چلتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے لوگوں کا پریشر بہت آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پالیسی چینج نہیں کرنی، انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ہم نے لیپ ٹاپ دے دیں گے، گھر بنا دیں گے۔ وہ بھائی ٹائم نہیں ہے، لوگوں کو بجلی کے بلوں میں ریلیف چاہیے، اور وہ ریلیف آپ دے نہیں پائیں گے۔
تو معاملات تو کافی خراب ہوتے جا رہے ہیں آگے. لیکن بہرحال شیر افضل مروت کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ادھر سے لاؤ لشکر لانے کی پوری تیاری کر رہے ہیں، اور اس لاؤ لشکر کو کون سنبھالے گا؟ مولانا نے ایک بڑے مزے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر 9 مئی اگر الیکشن صحیح ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا. وہ جو فوج کے اوپر حملے کی آپ تصویریں دکھاتے تھے، ویڈیوز دکھاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اپنے شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے، لوگوں نے تو اس کے حق میں ووٹ دے دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ تو بری طرح فیل ہو گئے ہیں. آپ کا نظریہ ڈوب کے رہ گیا ہے، آپ کی سوچیں محدود ہو گئی ہیں. اور عمران خان نے پھر گنڈا پور کو لگایا، جس کے اوپر ایک قتل کا مقدمہ ہے، ایک خاتون کو بے آبرو کر کے برہنہ کر کے گلیوں میں پھرانے کا مقدمہ ہے، الزام ہے. اور وہ 9 مئی کے واقعات میں شامل تھا. تو وہ شخص جو ہے، اگر وہ شخص شامل تھا اور اس کو آپ وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بنا رہے ہیں تو آپ کی انٹینشن بڑی واضح ہے. شیر افضل مروت کی انٹینشن بہت واضح ہے. آپ ریاست پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ فوج پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. مولانا بھی ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں کسی سٹیج پر، کیونکہ زیادتی تو ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ان انتخابات سے کس نے کیا اچیو کیا. ان انتخابات سے نون لیگ کو نقصان ہوا، ان انتخابات سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا، ان انتخابات سے پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا، جے یو آئی ایف کو نقصان ہوا، ان انتخابات سے اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہوا. ان سب کو نقصان ہوا تو فائدہ تو کسی کو نہیں ہوا، پاکستان کو نقصان ہوا. اور اب ان انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو نقصان ہوگا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.